ما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، جملہ اہل جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس جمعہ کی نماز میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا، موقع عنایت فرمایا۔ یہ اس کی توفیق، اس کی مہربانی، اس کی عطا اور بخشش ہے کہ اس نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کا موقع اور توفیق بھی عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اللہ کی خوشی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے سامنے دنیا اور آخرت کے درمیان فرق بتا دیتا ہے، فرق کو کھول دیتا ہے، فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اس کی پیشانی پر سجدے کے نور کو ہٹا دیتا ہے، ظلمت اور گمراہی کے سیاہی کا دھبا لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی بڑی علامت ہے۔ قرآن کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی وہ آیت کریمہ بھی اسی معاملے، اسی تمہیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا یہ بالکل الگ معاملہ ہے دنیا کا، اور آخرت یہ دنیا سے بالکل الگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور ہمارے اور آپ کے بارے میں بتایا، حقیقت کو سامنے کر کے دکھایا اور فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا سے اندھا ہو کے رہا، حقیقت سامنے موجود ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے حقیقت موجود ہے، تمام حقائق کی موجودگی کے باوجود کوئی اپنی آنکھوں کو بند کر لے، پھیر لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کو دیکھ کر بھی جان بوجھ کر اندھا بنا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو کل قیامت کے دن بھی وہ قیامت کی نعمتوں سے اندھا رہے گا۔ جو دنیا کی حقیقت کو دیکھنے کے باوجود اس سے سترک نہیں ہوا اور ہوش و خرد کے ناخن نہیں لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن بھی اندھا ان نعمتوں سے رہے گا۔ اس آیت کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا میں رہ کر حقیقت اخروی کو سمجھتا نہیں ہے، اور دنیا میں رہ کر دنیا میں کیا اچھی چیزیں ہیں، کیا بری چیزیں ہیں، کیا منکرات ہیں، کیا ممنوعات ہیں، کس چیز سے منع کیا گیا، اگر کوئی دیکھ کر بھی ان سے چشم پوشی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس کو دکھانے سے معذور کر دے گا، نہیں دیکھ پائے گا وہ اللہ کی نعمتوں۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھنا، سچائی کو فیس نہیں کرنا، نیکی کے راستے پر نہیں چلنا، اور اللہ کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کو اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین راستہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سوئے ہوئے کو اٹھایا جا سکتا ہے، سوئے ہوئے کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان جاگا ہوا ہو اور دیکھ کر آنکھ بند کر لے اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کی آیت کریمہ شاہد ہے، بتاتی ہے، حقیقت کے سامنے سے پردہ اٹھاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہیے اور حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں،
یہاں پر میرے بزرگ موجود ہیں اور میرے ہم عمر میرے بھائی بھی موجود ہیں. وہ فیوچر ہے اسلام کا. جو جوان ہوتے ہیں, جو اسلام کے بچے ہوتے ہیں, نوجوانان اسلام ہوتے ہیں, وہ فیوچر ہوتے ہیں, خواہ وہ کسی اعتبار سے کیوں نہ ہو, تو فیوچر ہوتے ہیں, ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. حضرت امام احمد غزالی بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں فرمایا, رسالہ عینیہ میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا جو تبصرہ ہے یہ بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد آنسو آ جائے اور گناہ کے نتیجے میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, وہ گناہ ایسی نیکی سے بہتر ہے جو انسان کو تکبر کرنے والا بنا دے. یہ فرمایا. لہذا انسان کو ہمیشہ حقیقت کو دیکھنا چاہیے, حقیقت پر غور کرنا چاہیے. حضرت امام احمد غزالی بڑے بزرگ ہیں, میں نے بتایا ابھی. انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے. دیکھیے, جب بھی آپ دنیا میں موجود ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, امام احمد غزالی نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے دنیا کی کہ انسان شرمندہ اور نادم رہے ہمیشہ رب کی بارگاہ میں. فرمایا کہ ایک بزرگ تھے, نوری نام تھا ان کا, ان کے بغل میں ایک شخص رہا کرتا تھا, شرابی تھا, اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ میں نہیں گیا. تدفین ہو گئی. تدفین کے بعد کچھ دنوں کے بعد تدفین کے بعد میں سو رہا تھا, مجھے خواب میں ایک آواز آئی کہ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس کی قبر پہ چلے جاؤ. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں گیا, میں نے فاتحہ وغیرہ پڑھی, مغفرت کی دعا کی. میں نے لوگوں سے جو اس کے جنازے میں موجود تھے, اس کے آخری وقت میں پوچھا, اس کے حال کے بارے میں پوچھا کہ اس کا حال کیا تھا, کیا معاملہ تھا. میں نے وضاحت نہیں کی کہ خواب کیا دیکھا, میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا. وہ کوئی بڑے مقام پر تو نہیں تھا, شراب پیتا تھا, آخری وقت میں کیا معاملہ ہوا بھائی, کیا ہوا, کیسے روح قبض ہوئی. لوگ پوچھتے ہیں, انہوں نے بھی پوچھا. تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آخری وقت میں اس شخص کو جو شراب پیتا تھا زندگی میں, آخری وقت میں جب ہم اس کے پاس موجود تھے, روح نکلنے والی تھی کچھ دیر پہلے, ہم نے اس کی آنکھوں کو دیکھا کہ اس کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا رہی ہیں, آنسو گر رہے ہیں آنکھوں سے, اور اس کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے, یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لا لہ الدنیا والآخرہ. اے دنیا اور آخرت کے مالک, تو اس بیچارے پہ کرم فرما, مجھ بیچارے پہ کرم فرما جس کا دنیا اور آخرت میں تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. یہ دعا امام احمد غزالی فرماتے ہیں کہ آواز آئی خواب میں کہ تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ اگر سلامتی چاہتے ہو. اور وہ ایسا تھا جو ایسی دعا کر رہا تھا کہ اے پروردگارا, تو دنیا و آخرت کا مالک, اس بیچارے پہ کرم فرما, اس بیگانے پہ کرم فرما, اس ناتواں پہ کرم فرما, اس گنہگار پہ کرم فرما جس کا دنیا اور آخرت میں تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی مولا نہیں. اگر پناہ گاہ ہے تو تیری بارگاہ ہے. حضرت عمر فاروق اپنے آخری وقت میں مٹی میں اپنے چہرے کو مل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لہلاک عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر مالک نے اسے بخش نہ دیا. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, یہ وہ بات بزرگوں نے فرمائی جو آج اس زمانے میں نہیں ملتی نہیں ہے یہ بات. امام احمد غزالی فرماتے ہیں, انداز بیان دیکھیے. امام احمد غزالی نے دعا سکھائی اور دعا سکھا کے کہا کہ اے لوگوں, اللہ کے سامنے ایسے عاجز بن کے دعا کیا کرو کہ مولا, جنید و شبلی کو معاف کرنا یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے, وہ تو بڑے لوگ ہیں. مجھ جیسے کم مائے کو اور مجھ جیسے بدنصیب کو اور مجھ جیسے گنہگار کو جو سب سے کمتر ہے اس کو معاف کرنا یہ بڑا کارنامہ ہے اور یہ تیری بارگاہ کو زیب دیتا ہے. یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں, اور یہ احساس ندامت, یہ محبت کا معاملہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے.
یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ چیزیں، یہ محبت کا معاملہ، یہ اللہ کی بارگاہ سے لو لگانا، یہ تقرب، یہ قربت، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جتنا مال جمع رہے گا اسی اعتبار سے تمہارا حساب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، پوچھے جاؤ گے کیا کیا، کہاں خرچ کیا۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، اللہ کی راہ میں لٹائے جانے کے نتیجے میں کوئی غریب نہیں بنتا۔ کہا جاتا ہے بڑے سخی ہیں، سب کچھ لٹا دیا، لٹایا ہوگا، دنیا کے لیے لٹایا ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں لٹاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لٹاتے ہیں، اللہ ان کا محافظ بھی ہوتا ہے، اللہ ان کا ذمہ دار اور ضامن بھی ہوتا ہے، اللہ ان کے خزانے بھرنے کا بھی ضامن ہوتا ہے، اللہ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو علاء الدین خلجی نے بہت دیا، تحفہ دیا، تحائف دیا، آتا تھا دیتا تھا، بھجواتا تھا اور خوب دیتا تھا۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی اور بزرگ و برتر انسان، جلیل القدر بزرگ صوفی، تصوف یہ ہے۔ تصوف کے بارے میں ایک مثال دوں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک چیز ہوتی ہے ایگزامینیشن، ایک ہوتا ہے کمپٹیشن، دو چیزیں ہیں۔ اگر اتنے لوگ بی اے فرسٹ ایئر میں ہیں تو مینجمنٹ چاہتا ہے کہ سارے لوگ پاس ہو جائیں تاکہ کالج کا ریپوٹیشن بڑھے۔ لیکن اگر اگزام میں 1000 لوگ بیٹھتے ہیں تو سب مینجمنٹ یہ نہیں چاہتا کہ ہزاروں کامیاب ہو جائیں۔ کیوں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کو سمجھیے گا آپ۔ ولایت کو ولی 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 کیا ہے؟ ولایت اس کو سمجھیے۔ ولایت مسلمان، مومن، ولی، 3 کیٹیگری پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بعض لوگ مسلمان ہوئے تھے، دیہات اور جنگل سے ان کا تعلق تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی قالت الاعرابی آمنا، اعرابی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایمان لایا۔ قل اے محبوب ان کو فرما دو لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دو کہ تم نے فقط اسلام قبول کیا ہے، ابھی ایمان تمہارے دل کے اندر نہیں اترا ہے۔ تو دو چیزیں فرق ہو گئی۔ مسلمانیت وہ چیز ہے کہ انسان تصدیق بالقلب کر دے اور اقرار باللسان کر دے، اور ایمان عمل بالارکان کا نام ہے۔ اب ولایت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ولایت بڑی پیاری چیز ہے۔ ایگزام میں سارے لوگوں کو پاس کیا جاتا ہے، اکثر پاس ہوتے ہیں، فیل بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن کمپٹیشن میں اکثر فیل ہوتے ہیں اور پاس بڑے کم ہوتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ کمپٹیشن میں سیٹ بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے سیٹ، تو جو اس معیار کے مطابق ہوتا ہے اسی کو وہ سیٹ ملتی ہے، ہر کسی کو سیٹ نہیں ملتی۔ پہلے پری ہوتا ہے، پھر مینس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، پھر پاس ہو جاتے ہیں۔ ولایت کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی قبولیت، جنت میں داخلے، مغفرت کی ذمہ داری لی۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب کو معاف کر دیں، سب کو عطا کر دیں، لیکن ولایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام رکھا ہے جو کثرت مجاہدہ، دنیا کو ترک کر دینا، اللہ کی راہ میں لٹا دینا، اللہ کے لیے ہو جانا، سارے لوگوں سے جو الگ ہٹ کے اللہ کا ہو جاتا ہے وہ منصب ولایت پہ فائز ہوتا ہے۔ اور ولی اسی لیے کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے۔ علاء الدین خلجی نے تحفہ دیا، جاگیرداری دی، سب کچھ دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، کچھ نہیں بچا کے رکھا۔ علاء الدین خلجی نے دوسروں کو بھی دیا، بہت سارے لوگوں کو دیا اور نوٹ کروا کے رکھا۔ جب اس کی حکومت گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا آ گیا مبارک خلجی، اس کے بعد اس کی حکومت چلی گئی، تو شہاب الدین محمد غیاث الدین تغلق کا زمانہ آیا، تو غیاث الدین تغلق نے یہ کیا کہ جتنے لوگوں کو علاء الدین خلجی نے جاگیرداری دی تھی، زمین دیا تھا، تحفے دیے تھے، سب سے واپس منگوانے کے لیے ایک مہم چلائی۔ نئی حکومت آئی، تغلق ڈائنیسٹی، ایک مہم چلائی کہ جتنے خزانے اور جتنی زمین دی گئی تھی سب کو واپس لیا جائے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس اس نے ایک حکم نامہ بھیجا
کہ آپ کے پاس جو جو تحائف علاؤالدین خلجی کے وقت میں دیے گئے تھے اور خلجی ڈائنیسٹی میں دیے گئے تھے سب کچھ واپس کیجئے، بہت لیا ہے، بہت دیا، سب کچھ واپس کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ اس نے پھر دوبارہ خط بھیجا کہ جو کچھ ہے سب دے دیجئے، آخری وارننگ ہے۔ خواجہ نے فرمایا کہ فقیروں کے پاس کوئی نعمت بچتی نہیں ہے، بچا کے نہیں رکھتے، وہ نعمتیں لیتے اسی لیے ہیں تاکہ دوسروں کو اس نعمت سے فائدہ پہنچا سکے۔ غیاث الدین تغلق نے جب سنا تو اس نے کہا کہ اچھا جا کے نظام الدین اولیاء کو جا کے کہہ دینا کہ میں بنگال سے لوٹ کے آتا ہوں تو پھر ان کی خبر لیتا ہوں۔ عزت پہ بات آ گئی، بات عزت پہ آ گئی نا، جو چیزیں دی تھی وہ لٹا دیا، بادشاہ دوسرا آ گیا اس نے واپس مانگی، عزت کی بات آ گئی۔ خواجہ نے کیا فرمایا، یہ ہسٹوریکل ورڈ ہے، اس کو کہیں یاد کر لیجئے گا، کام آئے گا۔ تغلق نے کہا کہ بنگال سے لوٹ کے آتا ہوں تو خبر لیتا ہوں آپ کی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہنوز دلی دور است، یہ وہی جملہ، ہنوز دلی دور است، ابھی تو دلی بہت دور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لاج رکھی کہ الہ آباد میں اس نے ایک فیسٹیول لگوایا، ایک فیسٹیول ہوا، جو انعام مال غنیمت لے کے آ رہا تھا، ایک سبھا منعقد کی، اس میں سارا شو کر رہا تھا وہ کہ میں نے یہ لیا، یہ ملا، یہ ملا، اسی میں کچھ ایسا واقعہ ہوا، اس کا قتل ہو گیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر موجود کچھ نہ ہو گھر میں، اللہ تعالیٰ لاج بھی رکھتا ہے اور عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ آپ نوجوان یہاں موجود ہیں بہت سارے، میں ایک اہم بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ فیوچر ہیں، جو گھر تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ہے اور جس گھر کے بچے تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں اور علم کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، پھر وہ گھر اور وہ خاندان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کامیابی ان کے قدم نہیں چومتی۔ اور اسٹوڈنٹ کے لیے زہر ایک چیز ہے، وہ ہے ہوم سکنس۔ گھر کو چھوڑیے، کامیاب بننے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ آپ فیوچر ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ فیوچر ہیں، آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے والدین کی امیدیں وابستہ ہیں، گھر تو چھوڑنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑا، اعلان نبوت کے بعد جب مکے میں مخالفت ہوئی گھر چھوڑا آپ نے، مکہ آپ کا گھر تھا، مدینے گئے، مخدوم جہاں نے گھر چھوڑا، 20 سال باہر رہے۔ بڑے بڑے آدمیوں کی لائف ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، گھر چھوڑنا پڑے گا۔ جمعہ کے بیان میں تمام چیزوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ علم کی طرف ترغیب دلانا یہ امام اور خطیب کا اولین فریضہ ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تعلیم کی طرف، پڑھائی کی طرف توجہ دلانا یہ قرآن کا سب سے پہلا انداز ہے اور طریقہ ہے۔ لہذا جو قرآن کی تعلیم اور تربیت دیں اور تعلیم کی طرف رغبت نہ دلائیں، ترغیب نہ دلائیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، راجہ بننا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ چیز ذہن سے نکال دیجئے کہ ہر کوئی آپ کا سپورٹ کرے گا، ہر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، ڈیمورلائز کرے گا۔ اس لیے اپنی یوٹیلیٹی پیدا کیجئے، اپنی اہمیت پیدا کیجئے۔ آپ شادی میں گئے، کسی نے آپ سے پانی کے لیے نہیں پوچھا، کیوں پوچھے پانی کے لیے؟ کبھی آپ نے کڈنی پہ شعر سنا ہے؟ کبھی آپ نے لیور پہ شعر سنا ہے؟ فلسطین والوں کا رونا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو مارا، علم کی کمی ہے۔ سائنس اتنا ڈیولپ ہے، یہ غیروں نے کیا ہے، آپ نے نہیں کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پہلے تھا ابھی موجود ہوتا علم حاصل کرنے کا، اور سائنسی معاملے میں بھی عروج پہ ہوتے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ کبھی کڈنی پر، کبھی لیور پر کوئی شاعری نہیں ہوتی، کیوں؟ کڈنی خراب ہوگی، ڈائلیسس چلتا رہے گا، لیور خراب ہوگا، ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا، لیکن دل، اگر دل میں کوئی تکلیف پیدا ہوتی ہے، ایک بار اٹیک آتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، دنیا میں موجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے علم حاصل کیجئے، علم ایک بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، محنت کرو، محنت کر کے علم حاصل کرو، کیونکہ علم وہ چراغ ہے، علم وہ چراغ ہے کہ جو راستے کو صاف کرتا ہے، اور عشق وہ رہبر ہے
جو روشنی ہونے کے باوجود تمہارے آگے چلتا ہے کہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے. چراغ ہوگا 3 راستے دکھیں گے لیکن کس راستے پہ چلنا ہے یہ محبت اور عشق بتاتا ہے. تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اور حضرت احمد غزالی کا بھی آپ کو ذکر فرمایا تھا کہ محبت ہونی چاہیے, احساس ندامت ہونا چاہیے, عشق کی رغبت ہونی چاہیے. اگر عشق حقیقی دل میں موجود ہوگا, اللہ کی محبت دل میں موجود ہوگی تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی. حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جن کے شہر میں ہم سب رہتے ہیں, دوسروں کی باتیں لینے سے کیا فائدہ, اپنے گھر کی بات لے لیتے ہیں. حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا, ایک واقعہ سنایا, آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سنیے بڑا زبردست. عشق اور محبت کی کیفیت کو دیکھیے. آج لوگ لکھتے رہتے ہیں, یہاں چلا رہے وہاں چلا رہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. حضرت مخدوم جہاں نے آج سے 750 سال پہلے جو لکھا, کتابیں آتی ہیں باہر کے لوگ لے کے جاتے ہیں, شہر والے نہیں لیتے. اگر کوئی چراغ سے فائدہ نہیں اٹھائے وہ اس کی محرومی ہے. مخدوم جہاں نے فرمایا کہ ایک شخص تھے, انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی خدمت اپنے ذمے لے لی تھی. بڑا پیارا واقعہ. روضے کی خدمت اپنے ذمے لے لی کہ ہم خدمت کریں گے. اب ان کے خدمت کا انداز یہ تھا کہ خدمت کرتے رہتے اور اپنی خدمت کو چھپاتے, اور بارگاہ رسالت میں کہ جو وہاں پہ سرکار دو عالم کے روضے کے باہر کا جو ایریا تھا وہاں پر آپ جھاڑو دیا کرتے تھے, صفائی کیا کرتے تھے, خادم تھے. اور صفائی کیسے کرتے تھے, جھاڑو کسی جھاڑو سے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنی داڑھی سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خاک کو چھانتے تھے, داڑھی سے چھانتے تھے اور داڑھی سے چھان کے نکالتے تھے باہر اور پھر جا کے کسی جگہ دفن کرتے. تو نیکیاں تو خوشبو کی طرح پھیلتی ہیں, نیکی چھپتی نہیں ہے. پھیلی, لوگوں میں پتہ چلا, لوگوں میں مقبول ہو گئے, معروف ہو گئے, بڑی اہمیت والے ہو گئے. عشق کسے کہتے ہیں؟ محبت. آپ مسلمان ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر جب تک جلوگر نہیں ہوگی تو کوئی بھی اس مقام تک نہیں ہو سکتا کہ وفات کے بعد دوسروں کے خواب میں ندا آئے کہ جاؤ اس کی قبر پر اگر کامیابی چاہتے ہو. محبت یہ ہوتی ہے. مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ وہ بڑے معروف ہو گئے, مقبول ہو گئے, ان کے دنیا میں نام ہو گیا. ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے ایک وصیت کی تھی. وصیت یہ کیا تھا کہ جس سیڑھی سے چڑھ کے لوگ روضہ رسول کی طرف جاتے ہیں مجھے اسی سیڑھی کے نیچے دفن کر دینا. بالکل روضے کے قریب ہی ہے, دفن کر دینا, سیڑھی کے نیچے دفن کرنا. اور انہوں نے فرمایا, وصیت کی تھی کہ جس سیڑھی پہ چڑھ کے لوگ روضہ رسول تک جاتے ہیں مجھے اس سیڑھی کے نیچے دفن کر دینا. ایک کتبہ لگانا, ایک چھوٹی سی سلیٹ پتھر, اس پہ کچھ الفاظ لکھوا دینا. وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ سنیے. فرمایا کہ مجھے روضہ رسول کے سامنے, بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ سمجھیے اس چیز کو, محبت کے جذبے کو. فرمایا کہ مجھے روضہ رسول تک جانے والی سیڑھی کے نیچے دفن کرنا اور کتبہ ایک پتھر لگانا میری قبر کے سرہانے اور اس پر لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے الفاظ. فرمایا انہوں نے کہ اس کتبے پر لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. قرآن میں سورہ کہف کے کتے کے بارے میں ذکر آیا ہے. قرآن نے فرمایا, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, ان کا کتا ان کی چوکھٹ کے سامنے یوں ہاتھ پھیلائے لیٹا ہوا تھا. انہوں نے, اس بزرگ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے سامنے مجھے دفن کرنا اور یہ کہہ دینا کہ 3 تو اندر لیٹے ہیں, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, 3 تو اندر لیٹے ہیں, اور رَابِعُهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور چوتھا ان کا کتا ہے جو ان کی دہلیز پر موجود ہے. سورہ قرآن پاک میں سورہ کہف آپ جب پڑھیں گے تو اصحاب کہف کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 3 تھے, 4 تھے, الگ الگ اقوال, لیکن قرآن میں 3 کا بھی ذکر آیا. تو انہوں نے کہا کہ 3 سرکار دو عالم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو اندر لیٹے ہیں, اور چوتھا ان کا کتا ان کے دربار کے باہر, ان کی چوکھٹ کے باہر ہاتھ پھیلائے لیٹا ہوا ہے. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, مبارک مہینہ اور بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے. امام بصیری نے فرمایا
یہ گولڈن کوٹ ہے، اس کو لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ امام بصیری نے فرمایا اور حقیقت واضح کر دی لوگوں کے سامنے اور بتا دیا کہ لوگوں مسلمان بنو، مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان والے بنو، اور ہو سکے تو اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور اللہ کا قرب جنہیں حاصل ہوا وہ صحابی تھے، اور جو صحابی بنے وہ اللہ کے رسول کی غلامی میں بنے۔ اور حضرت امام بصیری فرماتے ہیں، امام بصیری نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو، یہ کوٹ سنیے گا، یہ کوٹیشن سنیے گا، فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں ان کی شان و شوکت کو چھپا کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان و شوکت چھپا کے دنیا میں بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو، ان کی قدر و منزلت کو، تمام شانوں کو ظاہر کر دیتا تو حضور کا نام لیا جاتا اور گڑی ہوئی ہڈیاں بھی نکل کر چلنے لگتی۔ امام بصیری فرماتے ہیں اگر تمام شانیں دنیا والوں پر ظاہر ہو جاتی، اسی لیے حضور نے فرمایا نا، حضور نے کیا فرمایا کہ مجھے، میرے مقام کو، میرے مالک کے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھاتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیتا ہوں، اور میں تو گزارتا وقت اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں، تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں ہے۔ امام بصیری نے یہی فرمایا اگر حضور کی تمام شانیں دنیا والوں پر ظاہر ہوتی تو حضور کا نام لیا جاتا اور گڑی ہوئی ہڈیاں بھی نکل کر چلنے لگتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کا عشق، ان سے محبت، ان سے وارفتگی، ان سے بے پناہ تعلق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اندھا ہے، وہ کل قیامت کے دن اخروی نعمت سے اندھا ہوگا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو ہم سب پر واضح فرمائے اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔